الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایک صحرا سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی، اسقِ حدیقۃ فلان، کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ وہ بادل ایک طرف چلا گیا اور ایک کالے پتھروں والی زمین پر پانی برسا دیا۔ پھر وہاں موجود نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا۔ یہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے بیلچے کے ساتھ اس پانی کا رخ اس باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جسے آدمی بادل میں سے سن چکا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل میں سے ایک آواز سنی تھی جس سے یہ پانی نکل کر یہاں پہنچا ہے۔ وہ آواز کہہ رہی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، اور اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ اس باغ میں کیا کرتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے، میں اس باغ سے نکلنے والا پھل 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ بادل میں سے آواز ہی آ رہی تھی، اسقِ حدیقۃ فلان، کہ فلاں شخص کے باغ کو، کھیت کو سیراب کر دو، پانی پلا دو۔ چنانچہ وہ بادل ایک کالے پتھروں والی زمین پر گیا اور وہاں پر برس گیا، یعنی وہاں پر بارش ہو گئی۔ اور پھر وہاں کی جو موجود نالیاں تھیں، ان نالیوں میں سے ایک نالی نے اپنے پانی کو اپنے اندر لے لیا اور وہ پانی آگے بڑھنے لگا۔ تو یہ آدمی جو کہ صحرا میں تھا، اس پانی کے پیچھے پیچھے جانے لگا، اور جب وہ وہاں پر گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، باغ میں ایک آدمی ہے، اور اس پانی کو وہ اپنے باغ کی طرف، اپنے کھیت کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، یعنی اس نے اپنا نام بتلایا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہی نام بادل میں سے سنا ہے، کہ بادل میں سے یہی نام پکارا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ بادل اس لیے پانی میرے باغ کو پلاتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں سے، اپنے کھیت میں سے نکلنے والے پھل میں سے 3 حصے کرتا ہوں، یا 3 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ پھلوں کا میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، یعنی ان پر خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسی باغ میں، اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں صدقہ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اور تجارت صدقہ ہی ہے جو کہ قرض حسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، تو یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا صدقہ ہے، یہ ایسا انفاق ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، بلکہ نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صدقہ کرنے کی فضیلت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کیا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے پانی کو برسا دیتا ہے، بارش برس جاتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہے، موکل بنایا ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بادلوں کو کھینچتے ہیں اور جہاں اللہ چاہتا ہے اس پانی کو برسا دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے مقرر کام ہے، الگ الگ وظائف ہے۔ چند فرشتے ہیں جو بارش برسانے کا کام کرتے ہیں، چند فرشتے ہیں جو دوسرے کام کرتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو وحی کا کام کرتے ہیں، یا اسی طرح کوئی فرشتہ ہے جو کہ روح قبض کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ الگ الگ وظائف ہے، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کاموں کے لیے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ تو چند فرشتے بادلوں پر متعین ہیں جو کھینچتے ہیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پر بادلوں کو برسا دیتے ہیں۔
اور اسی طرح اس حدیث میں اس آدمی نے جو کہ سامنے والے کو نہیں پہچانتا تھا، اس سے جان پہچان نہیں تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا معاملہ ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ اللہ کے بندے عربی زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے، اے عبداللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ کے بندے۔ اگر ہم سامنے والے کا نام نہیں جانتے، چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو، تو ہم اسے عبداللہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے، اے اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو، اے اللہ کے بندے تم کون ہو، کیونکہ اللہ کا بندہ مسلم بھی ہے، اللہ کا بندہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اجنبی شخص ہے، اس سے ہمیں بات کرنا ہے تو ہم اسے عبداللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اے اللہ کے بندے کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی معلوم ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے، جس متعین جگہ پر چاہے پانی کو برسا دیتا ہے، یعنی دوسری جگہ اللہ نے پانی کو نہیں برسایا، بلکہ اسی باغ پر، اسی کھیت پر پانی کو برسایا کہ جس کھیت پر پانی برسانا اللہ چاہتا تھا، جسے اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بارش برسانا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جہاں برسانا ہے وہیں برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بولنے والا، ٹوکنے والا، روکنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں کرامت کا بھی ثبوت ملتا ہے، کرامت جو کہ اولیاء اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت جو کام ہوتا ہے، عادت کے برخلاف جو کام ہوتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے ثابت کرتا ہے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کے فضل کے لیے۔ تو یہ کرامت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بارش اسی کے باغ میں برسی جو کہ اللہ کا ولی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے۔ تو اس آدمی یا اس باغ والے کی کرامت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جزا عمل ہی کے جنس سے بھی ملتی ہے، یعنی جو ہم نے عمل کیے اسی کی جنس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، جزا ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے۔ جیسا کہ اس آدمی نے باغ کے 3 حصے کیا، 3 حصے کرتا تھا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ بھی اسی کے جنس سے دیا، اس عمل ہی کے جنس سے دیا کہ اسی کے باغ کو پروان چڑھایا، یا اسی کے باغ کی آبیاری کی، اسی کے باغ میں پانی کو نازل کر دیا تاکہ باغ بڑھے اور پھلے اور پھولے، اور اس کی وجہ سے وہ نکلنے والا پھل اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو اسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ عمل ہی کی جنس سے ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے، یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بہترین خرچ ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پر خرچ کرنا اس کا کچھ ثواب نہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس سے کچھ ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ گھر پر خرچ کرنا، بیوی بچوں کو کھلانا، پلانا، پہنانا اور ان کے رہنے کا مقام متعین کرنا یہ افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، بہترین بھلائی ہے، بہترین اجر و ثواب ہے۔ تو جو ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں ایسا نہ سمجھے کہ یہ ضائع جا رہا ہے، بلکہ نہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقہ، کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی اجر و ثواب اس کے لیے متعین کیا جاتا ہے۔ تو گھر پر خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھے، ناگواری کی حالت نہ ہو، بلکہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرے، کیونکہ آپ ہی مسئول ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ ہی کے ذمے ہیں کہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کھلائے، پلائے، پہنائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ ان کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر کون ہے؟ دوسرا تو کر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے اور آپ کو اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ یہ ذمہ داری کام کر کے، محنت کر کے اور مزدوری کر کے بھی پوری ہونے والی ہے، کیونکہ اگر انسان محنت اور مزدوری نہیں کرے گا تو گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ ہے جو کہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب وہ لوٹتا ہے تو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے۔
یعنی پیٹ بھر کر وہ لوٹتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر میں خالی بیٹھا نہ رہے، عیدی بن کر نہ بیٹھا رہے، بلکہ حرکت کرے، اور کہا جاتا ہے کہ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ محنت اور مزدوری کرے، کوشش کرے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اگر ہم کوشش کریں گے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں اس کا پھل بھی اور نتیجہ بھی دکھائی دے گا۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت اور مزدوری کر کے کمائے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ محنت اور مزدوری کے ساتھ کمانا یہ سب سے بہترین رزق ہے، سب سے بہترین کمائی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محنت اور مزدوری کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ وہ گھر والوں پر بھی خرچ کر سکے اور اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکے۔ تو ایک مومن کو ضروری ہے اور اسے چاہیے کہ وہ محنت اور مزدوری کرے، اپنے گھر سے نکلے، اور اس میں یعنی رزق کمانے میں 2-3 باتوں کا خیال بھی رکھے۔ ایک تو جو وہ کما رہا ہے حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ کمائے، اور اتنا بھی نہ کمائے کہ وہ کمائی اسے ذکر اللہ سے، نمازوں سے دور کر دے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان کماتا ہے، اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔